پھر جو حملے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتایا کہ انسان کے دل میں کیا ہوتا ہے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت اونچے باغ کی مثال دی کہ بلند و بالا باغ ہو اور اوپر ہو اور بلند ہو، تو بیچ میں ریاکاری کے بارے میں اللہ رب العزت نے بڑی سخت وعیدیں بھی فرمائیں کسی کو دکھانے کے لیے۔ لیکن اس آیت میں جو آج ہے 271 آیت نمبر، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ ظاہراً صدقہ ہو یا باطناً ہو، یعنی اعلان کر کے دیا جائے یا چھپا کر دیا جائے، اس میں مختلف روایات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں۔ اس میں دو مسئلے سماعت کر لیں، یعنی فرض صدقہ، واجب زکوٰۃ، عشر یا منت مانی ہوئی ہے آپ نے، یہ صدقہ ظاہر کر کے دینا افضل ہے، اس کو بھی صدقہ ہی کہتے ہیں، زکوٰۃ کو بھی صدقہ ہی کہتے ہیں۔ زکوٰۃ دینی ہے، عشر دینا ہے، یا منت مانی ہوئی ہے، یا کفارہ دینا ہے کسی چیز کا، اس صورت میں بتانا افضل ہے۔ اس کے علاوہ صدقات نافلہ، جیسے احباب نے بعض نیت کی ہوتی ہے اللہ نے مجھے کاروبار میں اتنا، میں نے اللہ کو حصے دار بنا دیا ہے، اور یا ویسے دل کرتا ہے کسی کی خدمت کرنے کو، بندے کا دل چاہتا ہے، تو یہ صدقہ چھپا کر دینا افضل ہے۔ صدقات نافلہ چھپا کر دینا افضل ہے، صدقات واجبہ اعلانیہ دینا افضل ہے، کیونکہ وہ سامنے والا شخص لیتا ہے یا نہیں لیتا۔ اس میں بھی جو صدقات واجبہ ہے، اس میں بھی جو اقربا ہیں ان کو اگر نہ بتائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اقربا رشتہ داروں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، بہن ہے، بھائی ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، چچا ہے، یہ قریبی رشتہ دار ہے، کیونکہ بندہ اپنی اولاد اور ماں باپ کو نہیں دے سکتا، اس کے علاوہ تمام رشتہ داروں کو دے سکتا ہے۔ اپنی اولاد کو بھی نہیں دے سکتا، اپنے ماں، جس کی وہ اولاد ہے، جس کی اپنی اولاد ہے، دونوں کو نہیں دے سکتا، اس کے علاوہ سب کو دے سکتا ہے، بہن، بھائی، خالہ، ماموں، چچا، یہ سب کو صدقات دے سکتا ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں معلومات کامل ہوتی ہے، تو یہ لوگ رشتہ داری کی وجہ سے لینا بھی اچھا نہیں سمجھتے، بعض دفعہ سفید پوشی کی وجہ سے، تو ان کو اگر خفیہ طور پہ دے دیتے ہیں بغیر بتائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ قربا ہیں اور رشتہ دار ہیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بہن کو بتائیں گے شاید وہ لے ہی نہ شرم سے، بھائی شرم سے لے ہی نہ، تو وہاں جو ہے نا معلومات کیونکہ ان کی کامل ہوتی ہے، بندے کو پتا ہوتا ہے بہن بھائی ہوتے ہیں، معلومات ہوتی ہے کیا ان کے حالات ہیں، کیا حالات چل رہے ہیں، ساری معلومات ہوتی ہے۔ اس طرح سے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں تعلیم دی۔ ہاں کوئی شخص کی ایک نیت ہے صدقات نافلہ میں میں سب کے سامنے دوں گا تو اور لوگوں کو بھی رغبت ہوگی، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا بندہ سامنے نکال کے دے، دوسرے کا بھی دل کر پڑتا ہے یار میں بھی دے دوں، اگر ایسی نیت ہے تو پھر صدقات نافلہ بھی علی الاعلان دینا ثواب ہے، زیادہ ثواب ہے۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں اعلان فرمایا، حضور نے فرمایا بھائی سارے نہ اپنے اپنے مال دو، اور بہت ضرورت ہے، بعض دفعہ صحابہ ہے انہوں نے کہا ہمارے پاس زادرہ بھی نہیں ہے، سواریاں بھی نہیں ہے، یہ قرآن مجید میں ہے، اور پھر وہ رو بھی پڑے، حضور نے جب فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس انتظام نہیں ہے، تو تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بارہا اعلان کیا تو حضور سے زیادہ قریب اور عشق میں زیادہ مست والست لوگوں نے پھر کسی نے گھر خالی کر دیا، سوئی تک بھی نکالی گھر سے، جسم کا پہنا ہوا لباس بھی اتار دیا، ٹاٹ کا لباس زیب دن کر کے گھر کے اندر جھاڑو دے کے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ کسی نے پھر آدھا مال کیا، سارے کو حساب لگایا اور آدھا مال اٹھایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، اور کوئی کھڑے تھے، حضور نے ایک بار کہا اتنے 100 اونٹ دیے بمائے ساز و سامان، حضور نے پھر اعلان کیا، پھر اونٹ پیش کر دیے، پھر حضور نے اعلان فرمایا، پھر اونٹ پیش کر دیے، تو کئی 100 اونٹ اس طرح کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پیش۔ کچھ غریب لوگ تھے، ان نے جب دیکھا آج تو حضور بار بار اعلان فرما رہے ہیں، ایک بار کر دیتے سارے سے کرتے، کچھ نہیں تھا تو رات کو گئے، ساری رات کسی کے کنویں پہ کام کیا، جھولی بھر انہوں نے کھجوریں دی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ لے کے آئے۔ یہودیوں نے دیکھا بھی جھولی میں ہے، اور منافقین نے دیکھا، انہیں ایدیاں کھجوریں نہ کی ہونا اتنا لمبا سفر ہے، اس پہ طنز کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری کھجوریں بڑی بھاری ہیں،
بڑی قدر والی ہیں حضور نے فرمایا۔ تو یہ حضور کا انداز تھا، کھجوریں پکڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اٹھا کے 2-4 ادھر رکھتے، کبھی 2-4 ادھر رکھتے، پورا جو سامان تھا اس پر کھجوریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ کر کے رکھ دی، فرمایا تیرے کھجوروں کی بڑی قدر ہے۔ اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے اسلام میں عالم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد ایک شخص سے پوچھا، سب سے پوچھا بھی آج رات صدقہ کس نے کیا ہے، کس نے کرنا تھا؟ سب نے تو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تھا۔ امام الانبیاء نے بار بار پوچھا بھائی صدقہ کس نے کیا ہے؟ تیسری مرتبہ جب پوچھا تو ایک شخص کھڑے ہوئے صحابی رسول تھے، عرض کیا رسول اللہ میں نے صدقہ تو نہیں کیا ہے، کام کیا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ کیا کیا ہے؟ میں ادھر سے گیا ہوں روتا ہوا، کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس، کیا دوں میں؟ سب دے رہے تھے، کچھ نہ کچھ، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ رات کو میں بستر پہ کروٹیں بدلتا، اس درد میں، اس تکلیف میں، کاش میرے پاس بھی کچھ ہوتا، میں بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا۔ دل میں بات آئی کہ مسلمانوں میں رہتا ہوں، برا بلا فلاں نے دھکا دیا، فلاں نے بات کی، ہو جاتا ہے نا، فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا، میں نے سب کو یا اللہ تیری رضا کی خاطر معاف کیا، اور جو تو نے مجھے اس پر ثواب دیا وہ تیری بارگاہ میں بطور صدقہ پیش کیا۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا تیرے صدقے تو عرش کے اوپر چرچا ہے، یہ صدقہ کیا، نہ دیا کچھ نہ لیا ظاہری طور پہ۔ یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہے ہمارا دین۔ اگر صداقت ہو تو پھر خیالات بھی عرش پہ پہنچ جاتے ہیں، صداقت ہو، وہ اعلان ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان غنی آج کے بعد اسے کوئی عمل کچھ نہیں کہے گا، یہ جنت میں گئے۔ اور جس نے ٹاٹ کا لباس پہنا تو روایات میں ہے جبرائیل امین ہے، حضور نے فرمایا یہ آج کون سی شکل اختیار کی ہے، ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے؟ فرمایا آج سارے فرشتوں نے پہنا ہے، آپ کے دوست نے پہنا ہوا ہے، آج یہ محبوب لباس ہو گیا ہے۔ تو یہ ہے اسلام کی شان و شوکت۔ اسلام دل کے اندر جتنا محبت، جتنا الفت، جتنا چاہت کیا تو اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول و منظور ہو گیا، وہ لمحہ ہی کیوں نہ۔ تو یہ آیت میں وہی ہے۔ تو نہ اعلان، یہاں میرے آقا نے فرمایا اللہ نے مومن کو اتنی طاقت دی ہے، آپ کے صدقے میں اتنا قوت ہے، بلائیں، مصیبتیں، بری تقدیر، بیماریاں، حضور نے فرمایا بیماریاں سے ٹالو، ہزاراں بیماریاں ٹل جاتی ہیں، لاکھوں مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، پریشانیاں اور دکھ تکلیفیں ٹل جاتی ہیں صدقے سے۔ صدقہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ مسلمان مل بیٹھ کے کھا لیں، مل بیٹھ کے کھا لیں، اس نیت سے کہ یار مصیبت ہے، کٹھے بیٹھیں گے ہم کھائیں گے، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ بلائیں ٹال دیتے، مصیبتیں ٹال دیتے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لوہے سے زیادہ طاقت، آگ سے زیادہ طاقت، پہاڑ سے زیادہ طاقت، پانی سے زیادہ طاقت اس مسلمان کے اس صدقے میں ہے جو دائیں ہاتھ سے دے بائیں کو پتہ نہ چلے۔ یہ حدیث پاک ہے، اتنی طاقت رکھتا ہے صدقہ، بہت بڑی نعمت ہے ہمارے پاس، اللہ نے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے تو بڑی روایت، میں صرف اسی جملے کو سنا دیتا ہوں، میں نے کیا تھا کہ انشاءاللہ حدیث سنائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نا جب اپنی کتاب لے کے آیا نا تورات، اس وقت آپ نے جب پڑھا تو ایک قوم کا، ایک امت کا ذکر تھا کہ ایسی قوم ہوگی وہ صدقہ کریں گے، کھائیں گے خود، اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دے دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تو بڑی اچھی امت ہے، کھائیں خود اور تو ان کے گناہ معاف کر دے، تقدیریں بدل دے، قضائیں بدل دے، مصیبتیں ٹال دے، دکھ ختم کر دے، غم سے دور کر دے، ثواب کا ڈھیروں ثواب دے دے۔ یہ کھائیں گے خود، پہلی امتوں میں کھاتے نہیں تھے، پھینک دیتے تھے، کھا نہیں سکتے تھے، یا رکھتے تھے جل جاتا تھا، یا پھینک کے آ جاتے تھے۔ تو یا اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں کلیم، یہ میرے محبوب کی امت ہے، یہ میرے محبوب کی امت ہے، یعنی خود کھائیں، قربانی کریں، خود کھائیں، صدقہ کریں۔ بھائی زکوٰۃ نکالی بہن کو دی، خود نہ کھائی، زکوٰۃ نکالی بھائی کو دے دی، خود نہ کھائی، بھائی نے کھایا کتنا دل خوش ہوگا، خالہ کو دے دی، ماموں کو دے دی، چچا کو دے دی، خود زکوٰۃ نکالی اور خود کھائی، بھائی نے کھائی تو ہم نے کھائی، بھی ہمارا بھائی خوش ہوا تو ہم ہو گئے نا، خود کھائی، زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی، ثواب بھی مل گیا۔ ہاں جی، یہ ہے اسلام کا روشن انداز، اور یہ ہے ہمارا اسلام۔ اسلام نہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی طرح بالکل کھلی چھوٹ ہے، اور نہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح سختی ہیں،
کھلی چھوٹ ہے موسیٰ علیہ السلام کی سختیاں. یہ اسلام جو ہے نا معتدل ہے، درمیانہ ہے. آئیں قرآن مجید کی ذرا آیت پڑھتے ہیں، اس سے نور حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کا نور نصیب فرمائے. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی. نعمہ عربی میں کہتے ہیں کیا ہی خوب ہے. نعمہ کا معنی ہے کتنا ہی خوب ہے. فرمایا اگر تم ظاہر کرو صدقات کو تو بہت اچھا ہے، بہتر ہے، اچھا ہے، کوئی برا نہیں ہے. صدقات کو ظاہر کرتے ہو میری رضا کی خاطر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم چھپاتے ہو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقراء کو دیتے ہو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن وہ بہت بہتر ہے. فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے. صدقے میں خیر ہے، صدقے میں فضل ہے، اور صدقے میں اللہ کی رضا ہے، صدقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہے. حضور نے فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے تو یہ کبھی اپنے پاس ہی نہ رکھے. یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص بہت غریب تھا، بہت زیادہ غریب تھا، اور حتیٰ کہ ایک دن کھاتا، بڑی محنت کرتا، پھر 3 دن ملتا، پھر 1 دن نہ ملتا، پھر 4 دن نہ ملتا، پھر 5 دن نہ ملتا. کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی، اللہ کے بہت لاڈلے نبی تھے. آپ دعا کریں مجھے اللہ تعالیٰ رزق دے. کلیم اللہ کی بارگاہ، کلیم اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ وہ بندہ ہے تیرا، رزق مانگتا ہے، دے دے. اللہ نے فرمایا نہیں، اس کی زندگی بڑی لمبی ہے اور رزق بڑا کام ہے، اس نے ایسے دینا ہے. صحت تو رب نے دینی ہے نا، زندگی لمبی دے دی، رزق کم دیا، صحت مند ہوگا تو زندگی گزارے گا نا، صحت دے دی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی نہیں ایسے نہیں ہے. کہا آپ اللہ کے کلیم ہیں، اللہ کے کہیں جتنا ہے میرا رزق مجھے دے، میں راضی کرے کھاواں ایک دو دن، آگے دیکھی جائے گی. جب کلیم اللہ نے کہا یا اللہ وہ کہتا ہے مانگ لے، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اب اس کو رزق مل جائے گا. کچھ عرصے کے بعد کلیم اللہ کا ادھر سے گزر ہوا، دیکھا تو بہر کوئی آٹا اٹھا کے جا رہا ہے، کوئی گڑ اٹھا کے جا رہا ہے، کوئی دال اٹھا کے جا رہا ہے، کوئی کپڑے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں. بھائی کسی نے سبزی پکڑی ہوئی ہو، اس نے کہا بھائی یہ کون سخی رہتا ہے. آپ گزرے تو وہ شخص بیٹھا ہے بانٹ رہا ہے، ڈھیر لگا ہے، اس کو دے دو، اس کو دے دو، اس کو دے دو. کلیم اللہ چپ کر کے چلے گئے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میں جھوٹا نہیں ہوں، میں بھی سچا ہوں لیکن تو بھی جھوٹا نہیں ہے. یعنی میں بھی جھوٹا نہیں، تو سچا ہے، اس میں میں بھی جھوٹا نہیں جو بات کر رہا ہوں، لیکن تو بھی سچا ہے. میں نے عجیب ماجرا دیکھا، تو نے نہیں کہا تھا، تو نے نہیں فرمایا تھا کہ بندہ تو وہ رزق تو اس کو تھوڑا ہے، اس نے تو ساری کائنات کو بانٹ رہا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کلیم بڑا عقل مند نکلا ہے وہ، میرا وعدہ سچا ہے، میں رب ہوں، میں نے بارہا کہا ہے جو میرے راہ پہ دے گا اس کو میں دگنا در دگنا دوں گا. حضور کی امت کے تو اور بڑھ گیا نا، ہمیں لا تعداد ملتا ہے، ان کے ہاں تعداد تھی. تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ ہونے کہ اگے جو پکھا رہنا تو رواں جیڑا ہے سارا ہی دیو، اگے جو پکھا کٹیاں نے خیر ہے، وہ میں نے اس کو ڈبل ٹرپل کر کے دے دیا، اس نے وہ دے دیا، میں دیتا گیا اور وہ دیتا گیا. اب کیا کریں بھائی، اس کا رزق اتنا بڑھ گیا ہے، اتنا بڑھ گیا، اب وہ جتنا میں دیتا ہوں اس کا وہ سارے کا سارا دے دیتا ہے. اب میرا وعدہ ہے میں نے اسے ڈبل ٹرپل کر کے دینا ہے، اس لیے اس نے میرے ساتھ تجارت کر لی ہے. اس نے ساتھ کسی اور کے ساتھ تجارت نہیں کی جو اگلے دن نہیں دے گا، جو فیصد مقرر ہوگا شاید نہ دے، اس کا کاروبار بیٹھ جائے. میں تو خالق ہوں، میں تو رازق ہوں، اس نے ساری تجارت ہی میرے ساتھ کر لی ہے. یہ کسی اور کو دیتا ہی نہیں ہے، نہ بیچتا ہے، دیتا جاتا ہے، لیتا جاتا ہے، دیتا جاتا ہے. میں وعدے کا سچا ہوں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، میں وعدے کا سچا ہوں. میں نے کہہ دیا ہے ایک بیجوں کے 700 اگیں گے، ہوگا، ہو کر رہے گا. ایک اللہ کے ولی تھے، انہوں نے کسی اللہ کے نام پہ نا انڈے دیے نا، انڈے تو وہ ایک کی بنا وہ 5 انڈے دیے تو 50 کے انتظار میں بیٹھے تھے. اللہ کے ولی ہوتے ہیں. انڈے بہر سے آئے تو 2 انڈے نہیں تھے، وہ 48 تھے. انہوں نے کہا یہ میرے نہیں ہیں، یہ جس کے بھی ہوتے. انہوں نے کہا نہیں جی آپ کا کہہ کے، انہوں نے کہا یہ میرے ہو ہی نہیں سکتے، میرے 50 ہی ہونے نے پورے، یہ 2 کاٹنے. انہوں نے کہا نہیں آپ کے، انہوں نے کہا نہیں. نوکر سے پوچھا بھی کون دے کے گیا، انہوں نے کہا حضور ناراض نہ ہونا 2 میں چکے نے، آپ کے گھر میں اس سے ہمارے 50 ہی ہے ایسا. یعنی اتنے یقین کامل کے ہمارے اسلاف گزرے ہیں. بڑی صدقات کی بڑی فضیلت ہے. میں نے زندگی میں خوشحال اس شخص کو دیکھا ہے جو سخی ہے. سخی انسان بڑا خوشحال ہوتا ہے. اور آپ کو میں بات نہ حیران ہو جائیں گے، جس نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بچڑا نہیں بنایا تھا، سامری، سب کو عذاب آگے تھے، اس کو نہیں آیا، یہ سخی تھا. اور آپ کو پتہ ہے حاتم تائی سخی تھا.
اور جب اس کی بیٹی آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جمعے سنا، حضور نے دوپٹہ بھی دیا، احترام بھی کیا نبی علیہ السلام نے، پھر زاد رے دے کر شام بھیجا۔ اور جب وہ عدی بن حاتم، حاتم کے بیٹے کا نام ہے عدی بن حاتم، نام یاد کر لیں، حاتم بہت نام مشہور ہے۔ عدی بن حاتم کو بہن نے کہا، اس نے کہا میں نے ملنا نہیں ہے، میں نے کلمہ نہیں پڑھنا، میں اسلام نہیں لاؤں گا، ہمارا نام ہی بڑا ہے، ہم لوگوں کے غلام بنتے پھرے۔ اس نے کہا بھائی آپ کی مہربانی، میں آپ کو کچھ نہیں کہتی، ایک بار تم جا کے ملاقات کرو، ایک بار جا کے ملاقات کرو۔ کہتے ہیں کہ جب میں گیا حضور مسجد نبی میں تشریف فرما تھے تو حضور میرے لیے کھڑے ہو گئے۔ سخی کے بیٹے کا بھی میرے آقا نے عزت کی۔ سخاوت اتنی بڑی نعمت ہے، کہتے ہیں مجھے پتہ، میرے دل نے کہا یہ سچے رسول ہے۔ کہتے ہیں پھر حضور کے ساتھ میں چل پڑا، باہر نکلے ہم، ایک عورت آ گئی۔ وہ عورت آئی تو وہ عورت نے جناب، بوڑھی عورت تھی، آپ کو پتہ ہے عورتیں ویسے بڑی باتیں کرتی ہیں، اور وہ بوڑھی تھی، اس کی تو ساری داستانیں ہوتی ہیں، اس نے ساری داستان سنائی۔ کہتے ہیں جو ہے نا عدی بن حاتم کہتے ہیں میں تھک گیا، حضور کے چہرے کو دیکھتا رہا، ایک بار بھی حضور کے چہرے پہ ایسی علامت نہیں آئی کہ یہ کیوں لمبا کام کر رہی ہے۔ اتنے تبسم کے ساتھ، اتنی خوش دلی کے ساتھ حضور بات سنتے رہے، اس نے پوری بات کی، حضور نے پوری سنی، فرمایا پھر میرے دل نے کہا یہ سچے رسول ہے۔ پھر حضور مجھے گھر میں لے گئے، یہ سخی کے بیٹے کی احترام کر رہے ہیں حضور، ہاتھ سے پکڑ کے لے گئے۔ کتنا یار خوش بختی ہوگی اس شخص کی، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جب میں گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نیچے وہ پنجابی جلی کے اندر بچھونا، کہتے ہیں وہ میں نے دیکھا، جب میں گیا تو وہ کھجور کے پتے تھے اس میں۔ پھر میرے دل نے کہا یہی سچے رسول ہے۔ 3 مرتبہ میرے دل نے گواہی دی کہ سچے رسول ہے۔ یعنی سخاوت بہت بڑی نعمت ہے، سخاوت اولاد پہ اثر رکھتی ہے، اولاد بناؤں سے بچ جاتی ہے، اولاد مصیبتوں سے بچ جاتی ہے۔ سخاوت کے ذریعے اللہ عزت دیتا ہے، اکرام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ برکات دیتا ہے۔ اس لیے اسلام میں اس کی بڑی تعلیمات ہیں، بہت زیادہ تعلیمات ہیں۔ ہمارے آقا اس قدر سخی تھے، اس قدر سخی تھے، یار کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک دفعہ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اونٹ سامان کے آئے تو حضرت بلال خزانچی تھے، خزانچی۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، اگر لسانیت یا قومیت کی وجہ سے حضور تھوڑی سی بھی راہ دیتے نا حضرت بلال کو، یار برداشت کر جایا کرو، تم اتنا عرصہ غلام رہے ہو، تمہارا کلر بھی ایسا نہیں ہے، ساری زندگی غلامی میں گزارے، چل تو وڈا کوئی رئیس صحابی کوئی گال کر لوے تو خاموشی اختیار کیا کرو۔ حضور نے سوئی جتنی بھی راہ نہیں دی کسی کو، فرمایا نہیں، ایمان ہے سب کچھ۔ حضرت عمر کو کہنا پڑا سیدنا بلال، فرمایا بلال ہمارا سردار ہے۔ یہ میرے آقا کی تعلیم ہے، یہ سخاوت ہے حضور کی اس طرف۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اٹھائے سارے سامان کے، حضرت بلال اٹھاتے، خزانچی تھے سارے علاقے میں بڑے، حضور نے وزیر خزانہ بنایا آپ کو، ایسی عطاؤں کا دروازہ کھولا، سبحان اللہ یار، کیسی بات ہے یار۔ وزیر خزانہ تھے جناب ریاست مدینہ کے، کائنات میں بڑی ریاستیں لوگ دکھائے گا، ایسی ریاست نہیں دکھا سکتا، ایسی ریاست۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے بانٹا، عشاء کی نماز پڑھی، حضور نے فرمایا سناؤ ابھی بلال بانٹ دیا، حضور بچ گیا سامان۔ حضور نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر نہیں جائے گا جب تک سامان تقسیم نہیں ہوگا۔ اس رات حضور مسجد میں رہے، صبح پوچھا بانٹ دی، جی بانٹ دی، فرمایا اب جائیں گے۔ یہ سخاوت تھی ہمارے آقا کی، اس قدر سخاوت فرماتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے تمہارے سیئات مٹا دے گا، سیئات گناہ مٹا دے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ وہ تمہارا اللہ ہے، جو تم عمل کرتے ہو وہ باخبر ہے، اسے خبر ہے، وہ باخبر ہے اللہ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت خبیر کو بیان کیا۔ تم کام کرو، تم کس رب کی خاطر کر رہے ہو، شاید جس کو تم کھلا رہے ہو وہ تم سے باخبر نہ ہو، تمہارا رب تم سے باخبر ہے، ایسا رب ہے تمہارا، ساری خبریں ہیں اس کو تمہاری، دیکھو تو دیکھو، یہ مت سمجھنا اسے خبر نہیں، ایک ایک لمحے کی خبر ہے، کیسے دے رہا ہے، اس کو کتنا واپس کرنا ہے، کس تعداد میں دے رہا ہے، کس انداز میں دے رہا ہے، میں باخبر ہوں تمہارا رب، مجھے خبر ہے کہاں سے اٹھے کہاں گئے ہو، کس ادا میں جا رہے ہو۔ تو دیکھو صدقات کے فوراً بعد صفت اس طرح کی لائے، اللہ رب العزت نے اپنی خبیر صفت لائی کہ تمہارے تمام اعمال کی مجھے خبر ہے، اور میں تمہارا باخبر رب ہوں، میرے نام پہ دے دو، باخبر ہوں میں تمہیں، اور میں دینے کی بھی خبر رکھتا ہوں، اور پھر لینے کی بھی خبر رکھتا ہوں، دینے کی بھی خبر رکھتا ہوں، میں تمہاری ہر طرح کی خبر رکھوں گا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے نور سے ہم سب کو روشن زندگی نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک